اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا۔ آج کا درس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے اور انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ نے اس کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنائیں۔ یہ دونوں دن اور رات، یہ سورج اور چاند، یہ جو سسٹم ہے، یہ جو نظام ہے، یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ دن اور رات کا ایک کے پیچھے ایک آنا جانا اپنے وقت پر، کبھی اس میں تقدم اور تاخر نہیں ہوتا، آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ لاکھوں سال سے یہ دنیا کا سسٹم چل رہا ہے، دن اور رات ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں، سورج اور چاند چل رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی ہے کہ یہ آگے پیچھے نہیں ہوتے، یہ خراب نہیں ہوتے، بیکار نہیں ہوتے، ان کو ریپیئرنگ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لاکھوں سال سے چل رہے ہیں اور آج تک خراب نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی ہے۔ دنیا کا ہر لائٹ خراب ہو جاتا ہے، دنیا کے جتنی بھی چیزیں انسان خریدتا ہے، کتنی بھی اہم اور بڑی سے بڑی کمپنی کی ہو، وہ ایک نہ ایک دن پرانی ہو جائے گی، اس کو ریپیئرنگ کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی سورج اور چاند کی ریپیئرنگ کا اعلان نہیں ہوا کہ آج کا دن بغیر سورج کے گزارا کر لو، اس کی ریپیئرنگ چالو ہے۔ ایسا ہوا کبھی اعلان؟ چاند کے لیے کبھی اعلان ہوا؟ کتنا بڑا سورج ہے، وہ زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے، اتنا بڑا لائٹ اور اتنی بڑی جو ہے اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی ہے۔ روشنی کا اتنا بڑا مینار ہے وہ سورج، لیکن آج تک اس کو ریپیئرنگ کی ضرورت نہیں پڑی۔ سبحان اللہ، کیا اللہ کی شان ہے، کیسی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کتنی بڑی قدرت کی اللہ کی نشانی ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ ان کو رکنے کے لیے کتنا اسپیس چاہیے، کتنی جگہ چاہیے۔ دنیا میں گاڑیوں کے لیے ہم گیریج بناتے ہیں، اس کو ٹھہرانے کے لیے کوئی جگہ بناتے ہیں، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ اور یہ سورج اور چاند، دن نکلتا ہے، جب سورج رات میں غروب ہو جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ کے۔ چاند کہاں جاتا ہے؟ جب رات میں تو دکھائی دیتا ہے، لیکن دن ہوتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے، کہاں جا کر ٹھہرتا ہے؟ اور ان کے ٹھہرنے کے لیے اللہ نے کتنی بڑی بڑی جگہ رکھی ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، ہم نے دن اور رات کو دو قدرت کی نشانیاں بنایا ہے۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان کی کتنی رعایت کرتے ہیں۔ کاش ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ابھی جمعے میں بھی بیان ہوا اس پر کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے حفی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بہت حفی ہے۔ حفی کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ میرا بہت خیال رکھنے والا ہے، بہت کیئر کرنے والا ہے، چھوٹی سے چھوٹی ضرورت اور بڑی سے بڑی ضرورت پوری کرنے والا۔ سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ بندوں کی ایک ایک ضرورت، بندہ جس زمانے میں چلتا ہے اس زمانے کے حساب سے، ماں کے پیٹ میں ہے تو وہاں کون سی غذا کی ضرورت ہے اللہ وہی غذا پہنچائیں گے، وہاں گوشت نہیں پہنچائیں گے۔ وہاں جس چیز کی ضرورت ہے، جس چیز سے وہاں انسان کے بدن کو تقویت ملے گی، انسان کا بدن وہاں پرورش پائے گا، وہاں اللہ رب العزت وہی غذا پہنچائیں گے۔ پھر جب پیدا ہوگا تو 2 سال تک جس چیز کی ضرورت ہے، ماں کی چھاتیوں سے دودھ نکلنا، وہاں وہی پہنچائیں گے۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا اس کی ضرورتیں بدلتی جائے گی، اللہ رب العزت انتظام کرتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا اللہ ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ انہ کان بی حفیہ، ایک ایک انسان کی ضرورت کا اللہ تعالیٰ خیال رکھتے ہیں۔ تو دیکھو اتنے بڑا سورج اور چاند بنایا، لیکن اس میں ہماری ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فمحونا آیۃ اللیل، رات کی نشانی کو ہم نے دھیما کر دیا۔ مفسرین کہتے ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے چاند کے اندر بھی ویسی ہی روشنی تھی جیسے سورج کے اندر روشنی ہوتی ہے۔ سورج کی کتنی تیز روشنی ہے، گرم ہے، زیادہ دیر انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا، زیادہ دیر سورج کی گرمی میں رہ نہیں سکتا، ٹھہر نہیں سکتا۔ تو پہلے جب اللہ تعالیٰ نے سورج و چاند کو پیدا کیا تھا تو چاند کے اندر ویسی ہی روشنی تھی جیسے سورج کی، لیکن فمحونا آیۃ اللیل، انسانوں کی خاطر، انسانوں کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات کی نشانی کو دھیما کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چاند کو 3 پر مارے جس سے اس کی روشنی کم ہو گئی اور اس میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ ہمارا خیال رکھتے ہیں، اور ہم دیکھیں کیسے ہیں، کتنی اللہ تعالیٰ ہماری رعایت کرتے ہیں۔ فمحونا آیۃ اللہ، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ رات کی نشانی کو اللہ نے فرمایا ہم نے دھیما کر دیا، ٹھنڈا کر دیا، مٹا دیا، یعنی اس کی روشنی تھوڑی دھیمی بھی ہو گئی اور اس میں نورانیت پیدا ہو گئی، ٹھنڈک پیدا ہو گئی، تاکہ انسان آرام کر لے، رات میں انسان کو سکون مل جائے، بدن باڈی انسان کی ریفریش ہو جائے، ریکور ہو جائے، دوبارہ تازگی انسان کے اندر پیدا ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فمحونا آیۃ اللیل، رات کی نشانی کو ہم نے دھیما کر دیا۔ وجعلنا آیۃ النہار مبصرہ، اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن کر دیا، یعنی سورج کی روشنی جیسی کہ ویسی تیز رکھی ہے، تاکہ انسان لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرنے میں تمہیں آسانی ہو۔ سورج کی روشنی ویسی ہی رکھی تیز، تاکہ انسان کو دن میں نظر آئے اچھے سے، اور اچھے سے وہ اپنا کام کر سکے، انسان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ وجعلنا آیۃ النہار مبصرہ، دن کی روشنی کو ہم نے روشن کر دیا، لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ دن روزی کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے دن میں انسان کو روزی کمانی چاہیے، روزی کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے، خالی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جو فارغ لوگ ہوتے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، نوجوان ہیں لیکن کماتے نہیں ہیں، تو علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ دین کا بھی کام نہیں کر رہے، دنیا کا بھی کوئی کام نہیں کر رہے، تو یہ حرام ہے، خالی وقت گزارنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، انسان کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس کی روزی اس کے ذمے ہے اس کو ضائع کرے، جس کی روزی اس کے ذمے ہے اس کو روزی نہ پہنچائے۔ جیسے ماں باپ کی روزی ہے ہمارے ذمے، اگر ماں باپ محتاج ہیں، بیوی بچوں کی روزی ہے، تو جن کی روزی کا وہ ذمہ دار ہیں ان کی روزی ضائع کر دے، ان لوگوں کو ضائع کر دے، ان تک ان کی غذا نہ پہنچائے، تو یہ آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو دن اللہ تعالیٰ نے کمانے کے لیے دیا ہے، روزی انسان حاصل کرے، روزی کے لیے محنت کرے، روزی کے لیے محنت پر بھی ثواب ہے، روزی کے لیے محنت کرنے پر بھی ثواب ہے، اور وہ بھی عبادت ہے، صحیح نیت سے انسان روزی کمائے، خالی نہ بیٹھا رہے۔ خالی بیٹھنے والے فارغ لوگ جو طاقتور ہٹے کٹے ہونے کے باوجود بھی وقت بیکار ضائع کرتے ہیں، دنیا بھی نہیں کماتے اور دین کا بھی کوئی کام نہیں کرتے، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ تو فرمایا دن کو ہم نے روشن اس لیے کیا، لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم اپنے رب کا فضل یعنی روزی تلاش کرو۔ روزی کو تلاش کرنا وہ اللہ کا حکم ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعے کی نماز ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل کو تلاش کرو۔ وہاں حکم ہے، فرض کے درجے میں،
اسی لیے حدیث میں صاف فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حلال کمائی بھی ایک فرض ہے دوسرے فرائض کے بعد، یعنی نماز روزہ یہ جو فرائض ہے ان کے بعد حلال کمانا بھی ایک فرض ہے۔ تو اس لیے دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کمانے کے لیے، انسان اللہ کا فضل تلاش کرے، حلال روزی تلاش کرے، حلال روزی کے لیے محنت کرے۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، اور دن اور رات کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان رات میں سو جائے، رات میں انسان آرام اور اپنے بدن کو تازگی دے، اور دن میں کمائے، دن میں روزی تلاش کرے، ایک فائدہ یہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دن اور رات اور سورج اور چاند کا نظام ہم نے اس لیے بنایا تاکہ تم سالوں کا حساب، سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، کیونکہ دن اور رات ہی جب چلتے ہیں تو اس سے تاریخ بنتی ہے۔ تاریخ، سال جو آتے ہیں، 2020 چل رہا ہے، 24 چل رہا ہے، 25 چل رہا ہے، یہ جو سال بدلتے ہیں یہ دن اور رات سے ہی بدلتے ہیں، تو اس کی گنتی معلوم ہو۔ اور اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ دن اور رات کے ذریعے تم سالوں کا حساب لگاؤ، اور یہ سال کا جو انسان حساب لگاتا ہے کیوں، اس کی بھی وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان موت کا انتظار کر رہا ہے، قیامت کا انتظار کر رہا ہے۔ کس کا انتظار کر رہا ہے؟ سالوں کی گنتی کے ذریعے سے موت کا انتظار کر رہا ہے۔ اس لیے موت کے بعد سب گنتے ہیں نا کہ فلاں اتنے سال رہ کر دنیا سے گیا ہے، فلاں اتنے سال رہ کر 50 سال کی عمر ہوئی، 60 سال کی عمر ہوئی، 70 سال کی عمر ہوئی، کیونکہ یہاں پر موت ہے۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دن اور رات کا حساب اس لیے لگانا ہے کیونکہ یہاں پر موت ہے۔ موت پر پھر معلوم ہوگا کہ تم نے دنیا میں کتنے سال گزارے ہیں، اسی لیے آخرت میں کوئی حساب نہیں رہ جائے گا۔ آخرت میں سالوں کی گنتی نہ جنتی کریں گے نہ جہنمی کریں گے، وہاں کوئی سال نہیں گرے گا۔ پہلا سال چل رہا ہے 2020، 2021، 24، 25، وہاں نہ جنتی گنیں گے نہ جہنمی گنیں گے۔ جہنمی بس عذاب میں رلتے رہیں گے اور عذاب کو سہتے رہیں گے، مشقتیں برداشت کرتے رہیں گے، ان کو کہاں فرصت ہے سال گننے کی اور دن گننے کی۔ اور جنتی مزوں میں رہیں گے، عیش میں رہیں گے، ان کو کیا ضرورت ہے سال گننے کی، ہمیشہ کے لیے ان کو عیش مل گیا، اربوں خربوں سال کے لیے عیش مل گیا، تو وہاں نہ جنتی حساب لگائیں گے سالوں کا اور نہ جہنمی، وہاں ضرورت ہی نہیں ہے۔ دنیا میں ضرورت اسی لیے ہے تاکہ یہ سال کے ذریعے سے اور دن گزرتے جا رہے ہیں، اس کے ذریعے سے انسان موت کا انتظار کر رہا ہے، قیامت کا انتظار کر رہا ہے۔ تو گویا اس میں ایک پیغام پیچھے چھپا ہوا ہے اس آیت کے کہ تم حساب لگاؤ سالوں کی گنتی کا اور حساب پورا کرو۔ تو یہ اس لیے ہے کہ دنیا میں انسان سالوں کا حساب اس لیے لگاتا ہے تاکہ موت تک چلا جائے، تاکہ موت کا انتظار کرے، تاکہ وہ قیامت تک پہنچ جائے۔ موت ہے اس لیے یہ حساب ہے، وہاں مرنا ہی نہیں ہے اس لیے کوئی حساب نہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر چیز کو ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہر انسان کے ساتھ ہم نے لازم کر دیا ہے اس کا نامہ اعمال اس کی گردن میں۔ انسان کی ایک خوبی، انسان کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اعمال، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ طائرہ الزمناہ، لازم کر دیا ہے اس کا طائرہ۔ طائرہ سے مراد یہ ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے پیدا ہوتے ہی انسان کے گلے میں ایک تختی لٹکا دی جاتی ہے جس پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، یعنی جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ وہ ہمیں نظر نہیں آتی، وہ تختی ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہر انسان کے گلے میں ایک تختی ہوتی ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ لازم کر دیا ہے ہم نے ہر انسان کے ساتھ اس کا طائرہ۔ طائرہ سے مراد بعض مفسرین کہتے ہیں مقدر، ہر انسان کے گلے میں اس کا مقدر لٹکا ہوا ہے کہ یہ کس دن کون سے اعمال کرے گا، کیسے کیسے اعمال کرے گا، اچھے اعمال برے اعمال جو بھی وہ کرنے والا ہے، اور جو بھی حالات اور حادثات اس کو پیش آنے والے ہیں وہ سب لکھے ہوئے ہیں انسان کی گردن میں، یہاں نظر نہیں آ رہے۔ قیامت میں جیسے ہی جائیں گے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہم اس کو قیامت کے دن کتاب بنا کر نکال دیں گے جس کو وہ اپنے سامنے پھیلا ہوا دیکھے گا۔ یعنی اس کی مثال آج کے زمانے میں سمجھے، کمپیوٹر میں بہت ساری فائلیں ہوتی ہیں، کمپیوٹر میں بہت ساری فائلیں ہوتی ہیں، اوپر سے نظر نہیں آتی،
لیکن انسان جب اس کو کھولتا ہے، اس فولڈر میں جاتا ہے اور اس کا پرنٹ نکالتا ہے تو وہ ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ ایسے ہی ہر انسان کے ساتھ اس کا مقدر اس کے گردن میں لٹکا ہوا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو پرنٹ بنا کر ہاتھ میں دے دیں گے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا۔ تو ہر انسان کے ساتھ اللہ نے لازم کر دیا ہے اس کی گردن میں اس کا مقدر، یا اس کا نیک بخت ہونا، بدبخت ہونا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں طائرہ لازم کر دیا ہے ہم نے ہر انسان کے ساتھ اس کا نامہ اعمال۔ نامہ اعمال گردن میں لٹکا ہوا ہے، فرشتے اسی پر لکھ رہے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لائیں گے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ، ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن۔ دیکھیے نکالنے کا لفظ ہے، پرنٹ، سبحان اللہ۔ نخرج لہ، نکالیں گے ہم اس کے لیے قیامت کے دن کتاب، یلقاہ منشورا، وہ بکھرا ہوا دیکھے گا۔ اقرأ کتابک، پھر اللہ کی طرف سے کہا جائے گا اپنی کتاب خود پڑھ لو، اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود، تیرا نفس خود اپنے خلاف حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ ہر ایک، اور اتنا فارورڈ سسٹم ہے، اتنا آگے کا سسٹم ہے قیامت میں، اللہ اکبر، کہ ہر انسان جو جاہل بھی ہے وہ وہاں جا کر اس کو پڑھنا لکھنا آ جائے گا۔ وہ کسی کو نہیں کہے گا بھائی مجھے پڑھ کر سنا دو کیا ہے اس میں، اللہ تعالیٰ سے نہیں کہے گا کہ کسی فرشتے کو لگا دیجئے کہ وہ مجھے پڑھ کر سنائے اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرا نفس خود تجھ پر حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ ہر شخص خود اپنا نامہ اعمال پڑھ لے گا، اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ اللہ کرے کہ ہم جنتی ہوں، آمین۔ اللہ کرے کہ ہمارا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں مل جائے، آمین۔ اقرأ کتابک، انسان پریشان ہو جائے گا کہ کیسا نامہ اعمال ہے یہ، ایک چیز بھی اس میں غلط نہیں ہے، ایک چیز بھی زیادہ نہیں ہے اور ایک چیز بھی کم نہیں ہے۔ جو کیا تھا، جیسا کیا تھا، جہاں کیا تھا، سب لکھا ہوا ہے۔ ما لہذا الکتاب، 15ویں پارے میں سورہ کہف میں ہے کہ انسان کہے گا ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ بڑا عمل، سب کو گن کر اس میں لکھا ہوا ہے ٹائم کے ساتھ۔ دنیا میں تو انسان سوچتا ہے کہ میں اکیلے میں کر رہا ہوں، کون دیکھ رہا ہے، اندھیرے میں ہوں کون دیکھ رہا ہے، موبائل میں غلط چیزیں دیکھ رہا ہوں، کسی سے بات کر رہا ہوں، کوئی حرام کام کر رہا ہوں، انسان آس پاس نظر دوڑاتا ہے کہ کوئی انسان تو مجھے نہیں دیکھ رہا، بدنامی کا خطرہ تو نہیں ہے، جب نظر نہیں آتا تو کر لیتا ہے حرام کام۔ لیکن قیامت کے دن وہ سارے اندھیرے کے اعمال، تنہائی میں کیے ہوئے اعمال سب سامنے آ جائیں گے، سارے موجود رہیں گے۔ اقرأ کتابک، پڑھ لو اپنی کتاب، نامہ اعمال پڑھ لو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم خود اپنے نفس کے خلاف حساب لینے کے لیے کافی ہو۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا۔ اب اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں، جو ہدایت پا لے گا تو وہ اپنے نفس کے، اپنے فائدے کے لیے ہدایت پائے گا۔ جو قرآن سے نصیحت حاصل کرے گا، قرآن کو اپنی رہبر بنائے گا، قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی کا طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق ہدایت پالے گا، تو فائدہ خود اس کا ہے، اللہ تعالیٰ کا فائدہ نہیں ہے، خود انسان کا فائدہ ہے۔ من اہتدی، جو ہدایت پر آ گیا، فإنما یہتدی لنفسہ، تو اپنی ذات کے لیے ہدایت پر آئے گا۔ ومن ضل فإنما یضل علیہا، جو گمراہ ہو جائے گا تو وہ، اس کی گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں، سارے ہی گمراہ ہو جائیں، جتنے زمین پر ہیں سب گمراہ ہو جائیں، بتاؤ اللہ کی شان میں کچھ کمی ہونے والی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہوگی۔ گمراہی کا وبال خود پر پڑے گا، گناہوں کا وبال خود انسان پر آئے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ عیسائی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، نعوذ باللہ، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، وہ ہماری طرف سے کفارہ بن گئے ہو، اب ہم کتنے بھی گناہ کریں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بدلے میں عیسیٰ علیہ السلام کو سزا مل گئی، نعوذ باللہ، اب ہم فری ہے، قیامت کے دن جائیں گے سیدھا جنت میں جائیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ عزیر علیہ السلام ہمارے بدلے میں سارے حساب کتاب کر کے چلے گئے، ہمارے سارے گناہوں کا وبال نعوذ باللہ بھگت کر چلے گئے، اب ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہم مریں گے اور سیدھا جنت میں جائیں گے، کتنے بھی گناہ کر لو۔
بہت سارے مسلمانوں کا بھی آج کل کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا کہ فلاں پیر صاحب ہم کو بچا لیں گے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے ان کو پیسے دے دو اور وہ ہمیں بچا لیں گے، وہ ہماری طرف سے پڑھ لیں گے۔ فرض کوئی کسی کی طرف سے پڑھ نہیں سکتا، فرض کوئی کسی کی طرف سے ادا نہیں کر سکتا۔ فرض جو ہے ہر انسان کو خود اپنا ادا کرنا ہے، فرض ہر انسان کو خود اپنا ادا کرنا ہے۔ کتنا بھی بڑا پہنچا ہوا پیر ہو، کتنا بھی بڑا ولی ہو، کتنا بھی بڑا محدث ہو، عالم ہو، وہ کسی دوسرے کے فرض نہیں پڑھے گا، اور پڑھ لیا تو وہ ادا ہی نہیں ہوں گے، قبول نہیں ہوں گے وہ، تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اسی طرح مشرکین مکہ میں جو بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل وغیرہ، وہ چھوٹے چھوٹے جو مشرک تھے ان سے کہتے تھے ٹینشن مت لو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہتے ہیں قیامت آئے گی، اگر آ بھی گئی اور ہم وہاں پر چلے گئے تو تمہارا گناہوں کا وبال ہم جھیل لیں گے، ٹینشن مت لو، ہم بہت طاقتور ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ کہتے تھے ابو جہل اور بڑے بڑے مشرکین چھوٹے چھوٹے مشرکین کو۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ وہ کہتے تھے کہ ٹینشن مت لو، تمہارا جو بوجھ ہے وہ ہم اٹھا لیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مت مانو۔ نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ماں ہوگی، ماں بھی کسی کا بوجھ، اپنے سگے بیٹے کا بوجھ، جس کے لیے دنیا میں وہ جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتی تھی، تو اب ماں جو ہے اپنے بیٹے کے ایک گناہ کا بوجھ بھی لینے کو تیار نہیں ہوگی، باپ اپنے بیٹے کے ایک گناہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میاں بیوی جو ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں، ایک دوسرے کا ایک گناہ بھی اپنے ذمے لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ہم ان میں رسول بھیج دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ پہلے حجت پوری کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ حجت پوری کرتے ہیں۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتے، ہم عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ہم ان میں رسول بھیج دیں۔ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ اس قوم کی زبان میں بھیجے ہیں۔ جو بھی قوم ہوتی تھی ان کی جو زبان ہوتی تھی اس زبان میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے تھے، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ کھل کر ان کو سمجھائیں، کیونکہ دوسری زبان والا اگر نبی آئے گا ایک قوم میں تو وہ جلدی سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے اللہ رب العزت نے ہر قوم میں رسول بھیجا ہے اور انہی کی زبان میں بھیجا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا، تو اب رسول بھیجنے کا مقصد، تو اب مفسرین کہتے ہیں کہ اب رسول کی جگہ ان کے نائب آئیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے نائبوں کو بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ رسول کے نائبوں کو بھیجتے ہیں کہ وہ آ کر اللہ کے دین کا پیغام کسی نہ کسی شکل میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو پہلے اللہ حجت پوری کرتے ہیں پھر عذاب بھیجتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک نہیں کرتے، بغیر حجت پورے کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک نہیں کرتے، پہلے حجت پوری کرتے ہیں، دلیل مکمل ہوتی ہے، پھر جا کر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے ہیں۔ تو رسول جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں ان کو بھی رسول کہا جاتا ہے، اور رسولوں کے جو نائب ہوتے ہیں ان کو بھی رسول کہا جاتا ہے، رسولوں کے جو نائب ہوتے ہیں ان کو بھی رسول کہا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے حتیٰ نبعث رسولا، یہاں تک کہ اس میں رسول بھیج دیں۔ تو اب تو کوئی رسول نہیں آنے والا، تو اب رسول کے جو نائب ہیں وہ بھی رسول ہی کہلائیں گے۔ یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ان میں رسول بھیج دیں، تو یہاں رسول سے مراد یا تو رسول کے نائب ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عقل دی ہوئی ہے وہ بھی اللہ کے بھیجا ہوا ایک رسول ہے، کہ اس سے انسان رب کو پہچان سکتا ہے، عقل سے انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان سکتا ہے، اتنا تو ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی جو احکامات ہیں، نماز کیسے ادا کرے گا، زندگی گزارنے کے لیے کیسا طریقہ ہوگا، اللہ کے احکامات دنیا میں کیا کیا ہیں، کیا کیا چیزیں فرض ہیں، واجبات ہیں، یہ چیزیں سمجھانے کے لیے تو صحیح جو رسول ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، وہ ضروری ہے، نبی ضروری ہے۔ لیکن توحید کے لیے، ایک اللہ کو ماننے کے لیے رسول نبی ہو، عقل کافی ہے۔ عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی دے دی ہے کہ وہ توحید، اللہ کو ایک ماننے کے لیے تو صرف عقل ہی کافی ہے،
اللہ کو ایک ماننے کے لیے تو عقل ہی کافی ہے. جن بندوں تک جو لوگ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں کوئی نبی نہیں آیا، تو مفسرین کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ ان سے نماز روزہ یہ چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، لیکن توحید کے بارے میں تو ہر ایک سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس رسول نہیں بھی آیا، پیغمبر نہیں بھی آیا، لیکن عقل تو تھی. عقل کے ذریعے سے تم سوچتے کہ کس نے آسمان بنایا ہے، کس نے زمین بچائی ہے، کون پانی برساتا ہے، کون زمین سے چیزیں اگاتا ہے، کون ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. یہ چیزیں تو انسان اپنی عقل سے سوچ سکتا ہے، عقل سے سوچ سکتا ہے. لیکن اکثر انسان اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، بس باپ دادا کے نہج پر چلتے رہتے ہیں. باپ دادا کافر ہیں، مورتیوں کے سامنے، پتھروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، تو وہ انہی کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، اندھا دھند تقلید کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کا نقش قدم ہمارے لیے کافی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے پاس عذر نہیں چلے گا. توحید کے لیے تو عقل کافی ہے. تو اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی ہے. تو اللہ تعالیٰ حجت پوری کرتے ہیں، یا تو پیغمبروں کو بھیج کر، یا پیغمبروں کے نائب بھیج کر، یا کسی بھی شکل میں اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں. مسلمانوں پر بھی حجت پوری ہوتی ہے. مسلمانوں میں جو گنہگار ہیں، اللہ سے دور ہیں، ایمان کے باوجود بھی اللہ سے دور ہیں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ عذاب نہیں بھیجتے، ان پر بھی حجت پوری کرتے ہیں. انہوں نے نعمتیں دیں گے بار بار، کہ وہ ان نعمتوں کے ذریعے کم سے کم اپنے نعمت دینے والے اللہ کی طرف آ جائیں. نعمتوں کے ذریعے سے وہ اپنے نعمت دینے والے رب کو پہچان لیں اور اس سے دوستی کر لیں، اس کے قریب ہو جائیں. کبھی نعمت دے کر ان کو حجت پوری کی جاتی ہے، اور کبھی نعمتوں سے وہ صحیح راستے پر نہیں آ رہے ہیں، سدھر نہیں رہے، تو کبھی چھوٹے چھوٹے ان کو جھٹکے دیے، عذاب دیے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دی جاتی ہے. ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، یا دوستوں کا جو سرکل ہے اس میں ایک نوجوان دوست کا انتقال ہو گیا، تو گویا یہ اللہ کی طرف سے پیغمبر ہے، یہ اللہ کی طرف سے حجت پوری کی جا رہی ہے کہ دیکھو جوانی میں اس کا انتقال ہو گیا، تمہارے دوستوں میں ایک آدمی تھا، دوستوں کے سرکل میں ایک شخص تھا، اتنی جوانی میں وہ چلا گیا، تم بھی جا سکتے ہو، سنبھل جاؤ، توبہ کر لو. تو اس طریقے سے حجت پوری کی جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے عذاب بھیج کر، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں نازل کر کے، کبھی انعامات دے کر، کبھی چھوٹی چھوٹی مصیبتیں نازل کر کے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں. یا کسی سمجھانے والے کو بھیج دیتے ہیں، کسی سمجھانے والے کو بھیج دیتے ہیں، وہ سمجھاتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے حجت ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے حجت پوری کی جا رہی ہے. تو خیر بغیر حجت پوری کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتے. تو فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ رسول بھیج دیں، یعنی حجت پوری کرتے ہیں پھر عذاب دیتے ہیں. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. جب ہم ارادہ کرتے ہیں، ارادہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ فیصلہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ ہوتا ہے. ہماری طرح نہیں کہ پہلے ارادہ ہے پھر فیصلے کے لیے کچھ ٹائم لگتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی فیصلہ ہے. انما امرہ، سورہ یاسین میں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. تو یہاں ارادے سے مراد ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں. اب کیوں کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کی وجہ سے نہیں. جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ گناہ کرتے کرتے اس درجے پر پہنچ گئے کہ اب ان پر عذاب آنے ہی والا ہے کچھ دنوں میں، تب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسے ہی نہیں کہ پیدا ہوتے ہی یا جوان ہوتے ہی کسی کو اللہ تعالیٰ عذاب دینے کا ارادہ کر لے، نہیں، اس پر وقت گزرتا ہے، وہ اپنی جوانی کو غلط استعمال کر رہا ہے. اللہ نے جو اختیار دیا ہے کہ اپنے اختیار سے وہ نیک کام بھی کر سکتا ہے، برے کام بھی کر سکتا ہے، پھر بھی وہ برے کام میں لگا ہوا ہے، اپنے اختیار کو غلط استعمال کر رہا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، لیکن جب مہلت دیتے دیتے اس کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے، حد ختم ہو جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں. ڈائریکٹ فیصلہ نہیں کرتے. وَإِذَا أَرَدْنَا، جب ہم فیصلہ کرتے ہیں، أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً، کسی ملک کو، کسی بستی کو ہم ہلاک کریں، امرنا متر فیہا، تو ہم حکم دیتے ہیں وہاں کے مالداروں کو، وہاں جو مالدار ہیں، عیش پسند لوگ ہیں، خوشحال لوگ ہیں، آسودہ حال لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، ان کو حکم دیتے ہیں. ففسقوا فیہا، پس وہ اس میں فسق و فجور، گناہوں سے اس ملک کو وہ بھر دیتے ہیں. اب اس آیت کی تفسیر سمجھنے کی ضرورت ہے.
کچھ لوگوں نے اس آیت کی وجہ سے بہت سارے یہودی اور عیسائی اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم حکم دیتے ہیں کاہے کا؟ گناہوں کا، فسق و فجور کا۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، کیونکہ دوسری جگہ صاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا 8ویں پارے میں سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، مشرکین کہتے تھے، مشرکین شرک کر رہے ہیں، سارے گناہ کرتے تھے وہ، اور وہ ذمے کس کے لگاتے تھے؟ اللہ کے۔ واللہ امرنا بہا، کہ یہ سارے شرک کا، کفر کا اور زنا کا اور یہ گندے کاموں کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ نعوذ باللہ، مشرکین گناہ کر کے اس گناہ کو کس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں؟ اللہ کے کھاتے میں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صاف، قل، آپ کہہ دیجئے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ کبھی بھی گندی بات کا حکم نہیں دیتے۔ اللہ کا جو بھی حکم ہوگا وہ اچھا ہی حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ برائی کا کبھی حکم نہیں دیتے، زنا کا، بدکاری کا، گناہ کا، گندی چیز کا کبھی اللہ حکم نہیں دیتے۔ اور وہ جو آیت ہے جو ہم ہر خطبے کے آخر میں سنتے ہیں، ہر جمعے میں دوسرے خطبے کے آخر میں جو آیت پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ حکم کس چیز کا دیتا ہے؟ عدل کا، انصاف کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور منع کرتا ہے وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، روکتا ہے اللہ تعالیٰ بے حیائی کی بات سے، برائی کی بات سے اور ظلم و زیادتی سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم بھی برا نہیں ہوتا۔ تو یہاں کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم جب فیصلہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا تو وہاں کے مالداروں کو حکم دیتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں یا ایک لفظ چھپا ہوا ہے، ہم حکم دیتے ہیں بالطاعہ، نیکی کا حکم دیتے ہیں، ہم اطاعت کا حکم دیتے ہیں، ہم ہماری بات ماننے کا حکم دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ اس حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل عبارت۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو صحابی ہے مشہور، اور وہ صحابہ کرام میں مفسروں میں سب سے بڑے شمار ہوتے ہیں، یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی کچھ علماء نے ان کو آگے، بلکہ اکثر علماء نے ان کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی بڑا مفسر مانا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم فیصلہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا، امرنا مترفیہا، امرنا کا مطلب ہے کہ ہم وہاں کے مالداروں کو اور مالدار کر دیتے ہیں تاکہ وہ خوب عیاشی کرے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امرنا کا مطلب ہے کہ ہم وہاں کے مالداروں کو اور مال دیتے ہیں اور عیش کے اسباب دیتے ہیں، ان کے پاس جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ تو وہ ظاہر سی بات ہے، جب جو عیاش انسان ہے جس کو عیش کی عادت پڑی ہوئی ہے، گناہوں کی عادت پڑی ہوئی ہے، اس کے پاس جتنے اسباب بڑھتے جائیں گے وہ گناہ ہی میں لگائے گا، وہ کوئی اچھائی میں تھوڑی لگائے گا۔ اس کے پاس جتنے اسباب بڑھتے چلے جاتے ہیں وہ عیاشی میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، وہ گناہوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے اور مزید گناہ کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے جو گناہوں کا لیول متعین کیا ہے کہ اتنے گناہ ہو جائیں گے تو میں عذاب بھیجوں گا، تو وہ گناہوں کا لیول پورا ہو جاتا ہے، پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ یہ مطلب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ اور ایک قرات قرآن میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن 7 حرف پر نازل ہوا، یعنی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو 7 طریقوں سے پڑھی جا سکتی ہے، تو اس آیت کو کسی اور طریقے سے بھی پڑھا گیا ہے، حدیثوں میں سے ثابت ہے۔ تو کس طریقے سے پڑھا گیا ہے؟ فرماتے ہیں مفسرین وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، یہ تیسری تفسیر ہے اس کی، کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، امرنا نہیں ہے، یہاں تو امرنا لکھا ہوا ہے، جو مشہور قرات ہے اس میں امرنا ہے، لیکن ایک اور قرات ہے اس کی جس میں ہے امرنا مترفیہا۔ کیا مطلب؟ کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے مالداروں کو حکومت دے دیتے ہیں۔ امرنا، وہاں کے خوش عیش لوگوں کو، وہاں کے عیاش لوگوں کو، وہاں کے گنہگاروں کو ہم حکومت میں سکتہ میں آ جاتے ہیں، حکومت چن کر آ جاتے ہیں وہ، پھر فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ اس میں گناہ ہی گناہوں سے پورے ملک کو، بستی کو بھر دیتے ہیں۔ کیسا ہو رہا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے، گناہوں سے بھر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے حکومت ان کے ہاتھ میں دے دی ہے، عیاشوں کے ہاتھ میں، تو انہوں نے زمین کو گناہوں سے بھر دیا۔ اب جو ہے گناہوں کے بل پاس کرتے ہیں لوگ، گناہوں کی اسکیمیں پاس کرتے ہیں، گناہوں کی اسکیمیں، شراب کی اسکیمیں چل رہی ہے۔ زنا اگر آپ لائسنس لے لو آپ کے لیے جائز، زنا کا اڈہ کھول دو، آپ شراب کے اڈے کھول دو، لیکن لائسنس ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ تو یہ باقاعدہ حکومت کی سرپرستی میں وہ لوگ گناہ کراتے ہیں،
حکومت کی سرپرستی میں، اپنی سرپرستی میں وہ لوگ گناہ کرواتے ہیں. تو جب گناہوں سے پوری بستی اور پورا ملک بھر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو لیول متعین کیا ہے کہ اتنے گناہ ہو جائیں گے تو میں عذاب بھیجوں گا، تو جب گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس لیول کو کراس کر جاتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. یہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، أَمَّرْنَا مُتْرَفِيهَا، وہاں کے مالداروں کو، وہاں کے عیاش لوگوں کو ہم حکومت دے دیتے ہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا، پس وہ اس میں گناہ کرتے ہیں، فسق و فجور کرتے ہیں، بلکہ گناہوں کی اسکیمیں چلاتے ہیں، خود بھی گناہ کرتے ہیں، لوگوں کو بھی گناہ پر چلاتے ہیں. اور لوگوں کا مزاج ہے. ایک عربی میں ایک جملہ بہت مشہور ہے، ایک کہاوت ہے عربی میں، کہا جاتا ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. لوگ کس کے دین پر ہوتے ہیں؟ جیسا بادشاہ ہوگا اس کے اثرات پڑتے ہیں. اور اس پر باقاعدہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ بادشاہوں کے اثرات کیسے پڑتے ہیں، اس کی مثالیں دی گئی ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا تو مورخین لکھتے ہیں ان کے زمانے میں آپ کسی بھی علاقے میں چلے جاؤ، مسلمانوں کے جتنے ملک تھے ان کے زمانے میں، کیونکہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خود متقی ہیں، خود پرہیزگار ہیں، خود ان کو آخرت کی فکر ہے، خود وہ نماز روزے کے پابند ہیں، تو ان کے زمانے میں لوگوں پر اتنا اثر تھا کہ آپ جس گاؤں میں جا کر پوچھتے، جس گاؤں میں جا کر آپ دیکھیں گے تو وہاں لوگ بس ایک ہی باتیں کر رہے ہیں کہ آج تم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، آج تم نے آخرت کے لیے کیا کام کیا ہے. بادشاہ کا اثر پڑتا ہے. ان کے بعد جو بادشاہ بنا سلیمان ابن عبد الملک، نہیں ان سے پہلے تھا سلیمان ابن عبد الملک، وہ بہت عیاش تھا، روزانہ 4 شادیاں کرتا اور روز 4 کو طلاق دیتا، اور دوسرے دن پھر 4 نہیں، اور کھانا بھی خوب کھاتا تھا. اس کے کھانے کے واقعات لکھے ہوئے، کتنا وہ کھاتا تھا، کتنی ٹوکریاں وہ پھلوں کی ہضم کر جاتا تھا، کتنے بھنے ہوئے بکرے ایک دن میں کھا لیتا تھا. تو کھانے میں بہت ماہر تھا وہ، اور عیاش بہت تھا. تو اس کے زمانے میں مورخین لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے، آپ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، دیہات میں چلے جاؤ، وہاں لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں، کھانے میں کیا ہے اور کون سی لڑکی سے نکاح کرنا ہے، عورتوں سے بس یہی باتیں ہو رہی. تو بادشاہوں کا اثر پڑتا ہے. تو اللہ رب العزت جب کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں عیاش لوگوں کو، ایسے لوگوں کو حکومت پر لا لیتے ہیں، تو وہ خود بھی گناہ کر رہے ہیں، خود بھی عیاش ہیں، وہ لوگ بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں ان کو دیکھ کر. جیسے آج کل یہاں پر بی جے پی کی حکومت ہے تو وہ ظالم بیٹھے ہوئے ہیں، تو نیچے والے سب ظالم بن گئے. اس کا اثر پڑ رہا ہے کہ نیچے والے کسی بھی مسلمان کو دیکھ کر بس موب لنچنگ کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کو مار نہیں، کیونکہ اوپر جو بیٹھا ہوا ہے وہ ظالم ہے، وہ کمینہ ہے. تو وہ ظالم ہونے کی وجہ سے اس کے اثرات نیچے پڑ رہے ہیں کہ ساری قوم اس کی ظالم بن گئی ہے. حالانکہ پہلے یہ قوم ایسی نہیں تھی. 10 سال پہلے دیکھ لو، 15 سال پہلے دیکھ لو، 20 سال پہلے دیکھو، مسلمانوں کو اتنا ظلم نہیں ہوتا تھا مسلمانوں پر، اور مسلمان اتنا ڈر کر زندگی نہیں گزارتے تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ اتنا برا سلوک نہیں ہوتا تھا. لیکن چونکہ بادشاہ ویسا بیٹھا ہوا ہے تو اس کے اثرات پوری قوم پر پڑ رہے ہیں. پوری قوم جو ہے ظلم پر اتری ہوئی ہے. تو اللہ رب العزت کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. امرنا مترفیہ، وہاں کے خوشحال لوگوں کو یا عیش پسند لوگوں کو اللہ تعالیٰ حکومت دے دیتے ہیں. ففسقوا فیہا، وہ اس میں جرم کرتے ہیں، فسق و فجور کرتے ہیں. فحق علیہ القول، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ان پر ہماری بات، عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے. عذاب کا جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے. فدمرناها تدمیرا، ہم ایسی قوموں کو پھر جڑ سے ختم کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. ہم ہلاک کر دیتے ہیں، مکمل ہلاک کرنا. ایسی قوموں کو پھر ہم جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے نوح علیہ السلام کے بعد. نوح علیہ السلام کے بعد دیکھ لو، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، یہ ساری قومیں، یہ سارے زمانے تھے، ساری بستیاں تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کتنی بستیوں کو ہلاک کیا ہے. کیوں؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے اور گناہوں کو دیکھنے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ اکیلا کافی. اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے. فرشتوں کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کہ فرشتے گن کر حساب پیش کریں گے تو ہی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوگا کہ گناہوں کا لیول کہاں تک پہنچا ہے. نہیں، ہر ایک کا گناہ، ہر بندے کے گناہ کتنے ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، سب کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. ایک ایک بندہ جو ہزاروں لاکھوں گناہ کر رہا ہے،
ہر ایک کی پرسنل زندگی کا ایک ایک گناہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے، اللہ کو اس کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کسی کا کوئی گناہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے اور اس کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سسٹم بہت طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت زبردست ہے، اللہ کی طاقت بہت زبردست ہے۔ وہ گناہوں کو دیکھ کر خود ہی اللہ تعالیٰ جب عذاب کا موقع آتا ہے، جب گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا، آج بھی اور قیامت تک بھی اللہ اسی طاقت کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔